نہ ہو، گلشن لہر میں اگر جو زبر نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو۔ حضرات، تقریر و خطابت کی اہمیت ایمانیت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ یہ عظیم بے شمار بیماریوں کا علاج اور انگیت دردوں کی دوا ہے۔ اس کی ضرورت محلے کے چوپار سے لے کر ایوان سیاست تک پڑ گئی ہے۔ خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت مسجدوں میں زینت محراب و منبر ہے، خطابت معرکوں میں تیر ہے، تلوار و خنجر ہے۔ خطابت کی بلندشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی بلندشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے کیا اپنے تیار ہو جائے۔ اس مختصر سی تقریر کے بعد اب ہم تقریر و خطابت کے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے میں دعوت دیتا ہوں برادر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تشریف لائیں اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنا خطاب پیش فرمائیں، تاکہ ان کے الفاظ کے رنگے ہمارے قلوب و اذہان کو نور و جلا کر دیں۔ برادر مائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أبي هريرة رضي الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر جلسہ، جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معلومات پیش کروں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اٹھتا ہوا سمندر میں آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان کو یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ حضرات، آپ کی شان میں قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی بولتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے۔ اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک ادا کو قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے، کوئی نبی بستی کے لیے، کوئی شہر کے لیے، کوئی قوم کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، کوئی ایک ملک کے لیے، کوئی موضوع کے لیے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، ساری کائنات کا نبی، تخت الثری کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی اور
ہمارے سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے اس سے بھی بڑا کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھا دیا. نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے. صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا ایک پیالہ لاؤ. پیالہ میں تھوڑا سا پانی تھا. آقا نے نبوت والا نام اس میں ڈالا تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے. تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا نام اٹھایا اور فرمایا اللہم اہدی امتی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. یہ دعا کرتے ہی ابو ہریرہ اٹھے اور گھر کی طرف اٹھانے جا رہے تھے کہ کسی نے بازو پکڑ لیا اور پوچھا اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے. گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا دیکھا تو غسل سے فارغ ہو کر فرمانے لگی کہ اے ابو ہریرہ جلدی کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے. تو اس بات پر قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی کی شان ہے. ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. یہاں تک کہ مٹھی میں جو ککریاں تھی ان ککریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ نبی کی شان ہے. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ سے ہم سبھی لوگ یہ دعا کریں کہ وہ مسلمان عالم کو شان مصطفیٰ اور سیرت شہنشاہ دو عالم سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کر کے دونوں جہاں میں کامیابی سے ہمکنار کرے. آمین وعلیہ السلام. سو روپے کا انعام آ رہا ہے اور ایک سال روپے کی طرف 200 روپے کا انعام آ رہا ہے اور اس کو بعد میں انعام ہے کمال مصطفیٰ